والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى مقررا تفرده بالخلق والرزق وانفراده بالإلهية أيضا، فكما كانوا يعترفون بأنهم لا يرزقهم من السماء والأرض أي بما ينزل من المطر وينبت من الزرع إلا الله، فكذلك فليعلموا أنه لا إله غيره. اب مفسر رحمہ اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں کہ ان آیات کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی واحد ہے، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، اس لیے وہ معبود برحق ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ فَكَمَا كَانُوا يَعْتَرِفُونَ، جیسے کافر، مشرک، منکر سب یہ جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ ان کو آسمانوں سے اور زمینوں سے رزق دینے والا اللہ ہے، یعنی بما ينزل من المطر، پانی اتارنے والا، برسات برسانے والا، وَيَنبُتُ مِنَ الزَّرْعِ، اور اس سے کھیتی اگانے والے کی ذات ما سوا اللہ کے کوئی نہیں۔ تو جب یہ بات مانتے ہو تو جان لو کہ لا الہ غیرہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی۔ تو جب ان چیزوں کا اعتراف کرتے ہو، تو جب مانتے ہو کہ خالق بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے، تو یہ کیوں نہیں مانتے ہو کہ الہی بھی، معبود برحق بھی اسی کی ذات ہے، وحدہ لا شریک۔ حالانکہ یہ تو کھلی ہوئی بات ہے۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ هذا من باب اللف والنشر، أي واحد من الفريقين مبتل والآخر حق، لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى وعلى الضلال، بل واحد منا مصيب۔ اب اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو بتا دیں کہ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ لازمی بات ہے کہ دو فریقوں میں سے ایک حق پہ ہے، ایک باطل ہے، ایک سچا ہے، ایک یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ توحید والے بھی اور مشرک برابر ہوں، دونوں سچے ہوں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یا تو اہل توحید اہل حق ہیں یا پھر تم اہل حق ہو۔ تو اس لیے یہ لازم ہے کہ دو میں سے ایک ثواب پہ ہو اور ایک باطل پہ ہو۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَنَحْنُ قَدْ أَقَمْنَا الْبُرْهَانَ عَلَى التَّوْحِيدِ فَدَلَّ عَلَى بُطْلَانِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ تَعَالَى، اور الحمدللہ ہم نے دلائل سے، براہین سے یہ بات ثابت کر دی ہے
کہ اللہ تعالی ہی وحدہ لا شریک ہیں، وہی خالق ہیں، متصرف ہیں، رازق ہیں۔ تو جب ہم نے دلائل سے یہ بات ثابت کر دی تو واضح ہو گیا کہ تم غلطی پہ ہو اور تم شرک پہ ہو اور تم گمراہی پہ ہو۔ کیوں؟ تم تو اپنی کسی بات پہ دلیل پیش ہی نہیں کر سکتے۔ تم سے جب کوئی مطالبہ ہوتا ہے تو ایک ہی بات کرتے ہو کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے باپ دادے کو اس رستے پہ پایا تھا، بس تمہارے پاس ایک ہی دلیل ہے اور تو کوئی دلیل نہیں۔ لیکن ہم نے تو ایسے دلائل دیے کہ جس کو تم خود مانتے ہو۔ ہم نے پوچھا خالق کون ہے، تم کہتے ہو اللہ ہے۔ ہم نے پوچھا رازق کون ہے، تم کہتے ہو اللہ ہے۔ ہم نے کہا برسات برسانے والا کون ہے، تم نے کہا اللہ ہے۔ زمین سے کھیتیوں کو نکالنے والا کون؟ تو ہمارے دلائل اتنے زوردار ہیں کہ تم مانتے ہو۔ جب تم مانتے ہو تو ثابت ہو گیا کہ اہل توحید حق پہ ہیں اور تم باطل پہ ہو۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ قال قتادة قد قال ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين والله ما نحن وإياكم على أمر واحد إن أحد الفريقين لمهتد۔ صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مشرکین سے فرمایا کہ ظالمو غور کر لو کہ تم اور ہم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں سچے ہوں، دونوں حق پہ ہوں۔ لازمی بات ہے کہ ایک حق پہ ہوگا، اور یہ واضح ہے کہ ہم نے تو دلائل سے ثابت کر دیا کہ ہم حق پہ ہیں۔ وقال اکرمۃ زیاد بن ابی مریم معناها انا نحن لعلی ھدی وانکم لفی ضلال مبین۔ حضرت اکرمہ اور زیاد بن ابی مریم فرماتی ہیں کہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ کھل کے کہہ دیا جائے کہ الحمدللہ ہم ہدایت پہ ہیں اور تم گمراہی میں پڑے ہو۔ وقوله تبارک وتعالی قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، معنى هو التبرئ منهم أي لستم منا ولا نحن منكم بل ندعوكم إلى الله تعالى وإلى توحيده وإفراد العبادة له، فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم وإن كذبتم فنحن براء منكم وأنتم براء منا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیں قل لا تسألون عما اجرمنا، تم نہیں پوچھے جاؤ گے جو ہم نے غلطی کی، اور نہ ہم پوچھے جائیں گے، پکڑے جائیں گے جو تم عمل کر رہے ہو۔ تو معنی کیا ہوا کہ اس میں براءت کا اظہار کریں کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل معنی تبری ہے کہ لستم منا ولا نحن منکم، نہ تم ہمارے ساتھ اور نہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بل ندعوکم الی اللہ تعالی، ہم تم کو دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، وافراد العبادۃ لہ، کہ خالص اسی کی عبادت کرو، اس میں کسی کو شریک نہ کرو۔ فَإِنْ أَجَبْتُمْ، اگر تم نے دعوی توحید مان لیا، اگر تم نے ہماری دعوت کو قبول کر لیا، انتم منا، تم پھر ہمارے بھائی ہو اور ہم تمہارے بھائی ہیں۔ وَإِنْ كَذَّبْتُمْ، اگر تم نے دعوی توحید کو نہ مانا اور اسلام قبول نہ کیا، فَنَحْنُ بُرَآءٌ مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ بُرَآءٌ مِّنَّا، پھر ہم تم سے بری ہیں، تم ہم سے بری۔ جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوی توحید دلائل سے بات واضح ہو گئی، قوم نے نہ مانا، انہوں نے کہا میں تم سے دور اور تم مجھ سے دور۔ جیسے اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی اعلان برات فرما دیں کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ تو اس آیت میں بھی دراصل براءت ہے
کہ بھئی اب تمہارا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، تم اپنی جگہ اور ہم اپنی جگہ۔ فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کفار آپ کو جھٹلائیں، آپ کی دعوت کو تسلیم نہ کریں، تو آپ ان کو کہہ دیں فَقُل لِّي عَمَلِي، میرا عقیدہ میرا عمل میرے ساتھ، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارا عقیدہ تمہارے ساتھ ہے، انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، تم ہم سے بری، ہم تم سے بری، جیسے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا رستہ ہمارا اپنا رستہ ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا رستہ ہدایت کا رستہ ہے اور تمہارا رستہ گمراہی کا رستہ ہے، ہمارا رستہ جو ہے وہ نور ایمان کا رستہ ہے اور تمہارا رستہ ظلمات کفر و شرک کا رستہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا آپ اعلان فرما دیں قل یجمع بیننا ربنا، فکر نہ کرو وہ دن آنے والا ہے، وہ وقت قریب ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمع کریں گے، اے یوم القیامت یجمع بین الخلائق فی صعید واحد، قیامت والے دن ایک ہی میدان میں اولین و آخرین سب کھڑے ہوں گے، ثم یفتح بیننا، اس کے بعد فیصلہ فرمائیں گے، یحکم بیننا بالعدل، اللہ تبارک و تعالی عدل و انصاف فرمائیں گے، وَيَجْزِي كُلُّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ وَيُجْزَى كُلُّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ، ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ ملے گا، ان خیرا فخیر وَإِن شَرًّا فَشَرٌّ، اگر عمل بہتر ہے تو پھر بدلہ بھی بہتر ملے گا، اور اگر عمل بھیڑا ہے تو پھر سزا بھی اسی طرح کی ملے گی، جیسے اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن تمہارے ہر عمل کا حساب ہوگا۔ جیسے دوسری آیت میں فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، قیامت والے دن اگر تمہاری بھلائی کا کوئی ذرے کے برابر بھی ہے بدلہ دے گا اللہ، برائی ہے تو سزا دیں گے۔ اسی طرح فرماتی ہیں کہ وَسَتَعْلَمُونَ يَوْمَئِذٍ لِمَنِ الْعِزَّةُ وَالنُّصْرَةُ وَالسَّعَادَةُ الْأَبْدِيَّةُ، اور قیامت والے دن تم سب جان لو گے کہ عزت کس کے لیے ہے، سعادت کس کے لیے ہے، کامیابی کس کے لیے ہے، اس دن تم پہ بھی واضح ہو جائے گا، تم مان لو گے، تم اعتراف کرو گے، لیکن اس دن اعتراف کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، ورنہ تو قیامت والے دن کافر بھی تمنا کریں گے کہ ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کافر تمنا کریں گے کہ مولا مہربانی کر کے ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیجیں تاکہ دنیا میں جا کر ہم صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کر سکیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس دن قیامت ہوگی میدان معاشر میں جمع ہوں گے تو سب الگ الگ ہو جائیں گے، مومن الگ، کافر الگ، اصحاب الیمین الگ، اصحاب الشمال الگ۔ اس طرح فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، جو لوگ ایمان لائے اچھے عمل کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، خوشیاں مناتے ہوں گے،
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی آیات کی تکذیب کی، وہی لوگ ہوں گے جو عذاب کے اندر گھرے ہوں گے، پکڑے ہوں گے۔ وَلِهَذَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْحَاكِمُ الْعَادِلُ الْعَالِمُ بِحَقَائِقِ الْأُمُورِ، وہی ہر بات کے کھولنے والے ہیں، وہی ہر بات کے جاننے والے ہیں۔ کیا مانا؟ میرا مولا حاکم بھی ہیں، عادل بھی ہیں، قادر بھی ہیں، عالم بھی، حقائق الامور بھی ہیں، ان پہ کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، لہذا اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا عین عدل کے مطابق ہوگا۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ أَيْ أَرُونِي هذه الآلهة التي جعلتموها لله أندادا وصيرتموها له عدلا، اب حکم دیا جائے گا کہ لے آؤ تم بھی اپنے ان خداؤں کو جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا تھا، جن کو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساجی بنایا تھا۔ کلا ای لیس له نذیر ولا ندید ولا شریک ولا عدیل، ہرگز نہیں تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ کا کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی برابر نہیں، لا شریک له ولا نذیر له ولا وزیر له ولا ضد له ولا ند له ولا شبیہ له ولا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له۔ اس لیے فرماتے ہیں بل هو اللہ العزیز الحکیم الواحد الاحد الذی لا شریک لہ۔ تم سب جھوٹے ہو، تمہارے وہ معبودان باطلہ جھوٹے ہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، بلکہ اس کی ذات جو ہے وہ واحد ہے، وہ احد ہے، جس کا کوئی کسی نہ ذات میں شریک ہے نہ صفات میں شریک ہے۔ العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ العزیز من ذو العزت الذی قد قہر بہا کل شیء وغلبت کل شیء، وہ ایسا غالب ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے، اپنے غلبے سے ہر چیز پہ غالب ہے۔ الحکیم فی افعالہ واقوالہ وشرعہ وقدرہ، اور اپنے ہر افعال میں، اقوال میں، اپنے ہر فیصلے میں وہ حکمت والے ہیں۔ تبارک و تعالی و تقدس، اسی کی ذات بلند ہے، دائم ہے، ہر چیز سے پاک ہے، صفات نقصان سے پاک ہے، ہر ان چیزوں سے وہ پاک ہے یہ جو کافر کہتے ہیں اما یقولون علوا کبیرا۔ اللہ کی ذات بلند ہے، کبھی یہ اس کے شریک بناتے ہیں، کبھی اس کے لیے بیٹے بناتے ہیں، کبھی اس کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، کبھی اس کے لیے بیوی بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے پاک ہے، تمام صفات نقصان سے پاک ہیں، تمام صفات جمال و جلال سے متصف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولكن اکثر الناس لا يعلمون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مِّيعَادٌ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔
اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مدنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہر پیغمبر اپنی قوم کے لیے آیا ہے، ہر نبی اپنی قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے ایک محدود زمانے کے لیے آئے۔ جیسے اللہ نے ہر جگہ بیان فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کے بعد قوم سمود آئی تو اللہ نے دوسرا پیغمبر بھیجا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے قوم سمود کی طرف بھیجا۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کے پاس حضرت شعیب کو بھیجا۔ یعنی ہر پیغمبر اپنے علاقے میں اپنی قوم کے لیے آئے، یعنی ان کا کام بھی محدود، زمان بھی محدود، مکان بھی محدود۔ لیکن جب آمنہ کا لال آیا تو اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ساری کائنات کے انسانوں کے لیے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، آپ تمام انس جن کے لیے پیغمبر ہیں، اور آپ کی نبوت صرف عرب کے لیے نہیں ہے بلکہ عرب ہے، عجم ہے، شرق ہے، غرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے۔ اس لیے میرے مدنی نے جب بھی خطاب فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور کہیں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور کہیں اللہ کے نبی نے خطاب فرمایا یا معشر الجن والانس۔ اس لیے دیکھیں کہ سورۃ الرحمن میں دونوں کو خطاب ہے، اس لیے آیات کے بعد آتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میرے آقا نے جب سورۃ الرحمن صحابہ میں تلاوت فرمائی، صحابہ ادب سے خاموش بیٹھے تھے۔ حضور پاک نے فرمایا صحابہ سے کہ میں نے یہ سورت جنات پہ بھی تلاوت کی ہے، احسن منکم ردن، وہ جن جو تھے ماشاءاللہ سمجھتے بھی رہے اور بڑا بہتر جواب دیتے رہے۔ جب بھی میں کہتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ فوراً کہتے لا نُكَذِّبُ بِنِعَمِ رَبِّنَا، مولا ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم تو شکر گزار ہیں تیری نعمتوں کے۔ تو یہ شان صرف محمد مصطفیٰ کو ملی۔ وہیں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اللہ نے کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ، اور کہیں فرماتے ہیں لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات حضور کے آنے کے بعد ساری دنیا کی مخلوق میرے مدنی کی امت ہے۔ یاد رکھیں پھر امت دو قسم ہے، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ جنہوں نے مان لیا وہ امت اجابت میں ہیں، جنہوں نے نہیں مانا امت تو وہ بھی ہیں لیکن امت دعوت ہے، تو کافر ہے ہی۔ اب تو کوئی امت کسی کی ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اس لیے یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ۔ آپ کے بعد اب قیامت تک نہ نبی، نہ رسول، نہ کتاب، نہ دین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس لیے اس آیت میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر الا کافۃ للناس، ساری دنیا کی سب مخلوق کے لیے کیا بھیجا؟ بشیرا ونذیرا، ماننے والوں کو خوشخبری دینے والا، نہ ماننے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا۔
ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن بہت لوگ ہیں جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے ہر گورے کالے کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ میری امت میں گورے بھی ہوں گے، کالے بھی ہوں گے، متوسط بھی ہوں گے، اعلیٰ بھی ہوں گے، افضل بھی ہوں گے، غیر افضل بھی ہوں گے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی ہیں۔ فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ نے مال غنیمت میری امت کے لیے حلال کر دیا ہے۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری زمین کو میری امت کے لیے پاک اور مسجد بنا دیا، جب جہاں چاہے تیمم کر لیں، جہاں چاہے نماز پڑھ لیں۔ فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اور اللہ نے دشمنوں کے دل میں 1 مہینے کے سفر سے میرا روب ڈال دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، ساری عالم کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ نے حجۃ الوداع کے اندر اعلان فرما دیا کہ آج اللہ نے اپنا دین پورا کر دیا ہے، دین کامل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ اب اللہ فرماتی ہیں یہ کافر، یہ بدبخت ایسے ہیں جب ان کو میرے پیغمبر قیامت سے ڈراتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈراتے ہیں، تو یہ بطور استہزاء اور عناد کے کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہے وہ وعد، کب آئے گا عذاب؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب کدھر ہے۔ قُل لَّكُم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعة لا تستاخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ فرما دیں ان کو کہ تم سب کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اور جب وہ وقت مقرر آئے گا نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگا نہ آگے ہوگا، لا یزید ولا ینقص، لا یؤجل ولا یؤخر، نہ وہ جلدی آئے گا نہ دیر سے آئے گا، نہ عمر بڑھے گی نہ کم ہوگی۔ جو وقت مقرر اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اور کہیں فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر، اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جاتا ہے پھر وہ نہیں چلتا ہے۔ جیسے یہاں پر میں قُل لَّكُم میعاد یوم لا تستاخرون لا تستاخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون۔ اب مفسر فرماتے ہیں یقول تعالی لعبدہ ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یعنی الا الی جمیع الخلائق، اللہ نے آپ کو ساری مخلوق کے لیے بھیجا ہے، وہ مخلوق جو مکلف ہے، یعنی انس ہیں یا جن سب مکلف ہیں۔ جیسے فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور کہیں فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پاک ہے وہ ذات، برکت والی ہے وہ ذات جس نے قرآن اتارا اپنے بندے پہ تاکہ دونوں جہان کے لیے ڈرانے والا ہو، یعنی انس و جن کے لیے بشیرا و نذیرا۔
اے تبشر من اطاعک بالجنت وتنذر من عصاک بالنار. اور اللہ نے فرمایا میرا محبوب جو تیری اطاعت کریں ان کو جنت کی خوشخبری دے دیں، اور جو تیرا انکار کریں ان کو جہنم کے عذاب کی خبر دے دیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. لیکن بہت لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے آپ چاہے جتنی کوشش کریں. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور اگر میرا مدنی آپ ان لوگوں کے پیچھے چلیں تو یہ آپ کو بھی غلط رستے پہ لے جائیں. یعنی خطاب نبی کو ہوتا ہے، مراد امت ہوتی ہے. اللہ کے نبی تو پاک ہے. قال محمد بن كعب في قوله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، یعنی إلى الناس عامة. اللہ نے آپ کو ساری مخلوق کے لیے بھیجا. وقال قتادہ في هذه الآية أرسل الله تعالى محمدا صلی اللہ علیہ وسلم إلى العرب والعجم فأكرمهم. اللہ نے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے عرب کے لیے بھی عجم کے لیے بھی. فأكرمهم على الله تبارك وتعالى اتباعهم لله عز وجل. اللہ کے ہاں شان والا، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا. وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو عبداللہ الزہرانی قال حدثنا حفص بن عمر الادنی قال حدثنا حکیم یعنی ابن عباس نے کہا قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول ان اللہ تعالی فضل محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل السماء وعلی الانبیاء. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ اللہ نے میرے مدنی محبوب کو آسمان والوں پر بھی اور انبیاء پر بھی فضیلت دی. یعنی آپ ملائکہ سے بھی افضل ہیں، آپ تمام انبیاء سے بھی افضل ہیں. قالوا یا ابن عباس فبما فضلہ علی الانبیاء. اب انہوں نے پوچھا حضرت ابن عباس سے کہ انبیاء پہ حضور کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. اللہ نے فرمایا ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان کے مطابق بھیجا. یعنی ہر پیغمبر قوم کے لیے آئے، ہر پیغمبر علاقے کے لیے آئے، ہر پیغمبر اپنے اپنے وقت میں اپنے زمان کے لیے آئے، لیکن میرا مدنی پاک جو ہے ساری مخلوق کے لیے آئے. وقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس فارسلہ اللہ تعالی الی الجن والانس. اللہ پاک نے حضور پاک کو جن اور انس سب کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. یاد رکھیں انسانوں کا ذکر زیادہ ہوتا ہے چونکہ انسان اعلیٰ درجہ ہے، انسان اشرف المخلوقات ہیں، جن جو ہیں انسان کے تابع ہیں. وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما قد ثبت في الصحيحين رفعه عن جابر رضي الله تعالى عنه. حضرت ابن عباس نے جو فرمایا ہے یہی بات صحیحین میں حدیث سے ثابت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت خمسا لم یعطیہن احد من الانبیاء قبلی. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں
مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیے ہیں۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کے فاصلے تک اللہ دشمنوں کے دلوں میں میرا رعب ڈال دیتے ہیں۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے پوری دنیا کی زمین کو میرے لیے عبادت کے قابل اور پاک پیدا بنا دیا ہے۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، میری امت کے بندے کو جہاں نماز کا وقت آئے وہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے۔ پہلی امتوں کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ حضور کی امت پہ اللہ کا کرم ہے کہ جہاں چاہیں کھڑے ہو جائے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اللہ نے میری امت کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے حکم ہوتا تھا کہ جو غنیمت کا مال آئے کسی اونچی پہاڑ پہ کسی ٹیلے پہ رکھ دو، آگ آتی تھی وہ جلا جاتی۔ اگر آگ جلا لے مانا ہے کہ وہ قبول ہو گیا، اگر آگ نہ آئے مال پڑا رہے مانا مردود ہو گیا، اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ لیکن اللہ نے حضور کی امت کے لیے حلال بھی کر دیا اور پردہ بھی ڈال دیا کہ حلال بھی ہو گیا اور قوم بھی بچ گئی، ورنہ مال مردود ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ حرام ہے۔ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شفاعت کبریٰ سے نوازا ہے۔ وَقَالَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، ہر پیغمبر اپنی قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اللہ نے مجھے ساری کائنات اور ساری مخلوق کے لیے بھیجا ہے۔ وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت إلى الأسود والأحمر، وقال مجاہد یعنی الجن والانس، اللہ نے مجھے جن و انس کے لیے بھیجا ہے۔ وقال غيره یعنی العرب والعجم، اللہ نے مجھے عرب اور عجم سب کے لیے پیغمبر بنایا ہے۔ والکل صحیح، ساری باتیں درست ہیں۔ ثم قال عز وجل مخبرا عن الكفار في استبعادهم قيام الساعة، اب اللہ بیان فرماتے ہیں کہ کافر لوگ جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، ہم نے مرنے کے بعد نہیں اٹھنا، کوئی حساب نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وَهَٰذِهِ الْآيَةُ كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، کافر جو ہیں وہ تو نہیں مانتے، لیکن ایمان والے ڈرتے ہیں کہ قیامت حق ہے، حساب حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور، اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو جواب دے دیں، قل لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون، اے لکم میعاد مؤجل معدود محرر لا یزاد ولا ینقص، تمہارے لیے وقت مقرر ہے، وقت معین ہے، اللہ لکھ چکے ہیں، وہ نہ تو زیادہ ہوگا نہ کم ہوگا۔ وَإِذَا جَاءَ فَلَا يُؤَخَّرُ سَاعَةً وَلَا يُقَدَّمُ، اور جب وہ گھڑی آ جائے گی نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی۔ كما قال تعالی ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر، اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وما نؤخر الا لاجل معدود یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ ومنہم شقی وسعید، اور اللہ نے اس کو دیر سے جو وقت رکھا ہے اس کی حکمتیں ہیں، اور جب قیامت کا دن آ جائے گا پھر کسی کو طاقت بھی نہیں ہوگی کہ زبان کھول سکے اور یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، لیکن اس میدان کے اندر بدبخت بھی ہوں گے، صالح اور نیک وقت بھی ہوں گے، شقی بھی ہوں گے، سعید بھی ہوں گے، ایمان والے بھی ہوں گے اور کافر بھی ہوں گے۔
اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم اجعل خير أيامنا آخرها، اللهم اجعل خير يومنا يوم نلقاك، والله أعلم۔ کہتے جی کہ میں درس میں رہتا ہوں، اب مجھے کمپنی کسی دوسری جگہ بھیج رہی ہے، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حرم سے محروم نہ فرمائیں، لیکن میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ جہاں اللہ نے رزق لکھا ہے، جہاں اللہ نے بھیجنا ہے، ہر حال پہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، اور جہاں بھی رہیں اپنے دین کے کام کو نہ چھوڑیں، فرائض اللہ کو نہ چھوڑیں، اسی طرح تلاوت قرآن کو نہ چھوڑیں۔ اگر وہاں علماء میسر آ جائیں تو الحمدللہ ان کی صحبت اختیار کریں، اگر آدمی ایسے مقام پہ ہے کہ کوئی اہل حق وہاں موجود نہیں ہے تو پھر کتابیں لے لیں، فارغ وقت جو ہے پھر کتابوں سے دوستی بنا لیں، کتابیں پڑھنے سے بھی ہدایت ہوتی ہے۔ بڑی عظیم کتابیں آج ہر زبان میں الحمدللہ ملتی ہیں، قرآن کی تفاسیر بھی مل جاتی ہیں، احادیث کے ترجمے بھی مل جاتے ہیں، صحابہ کرام کے حال و احوال بھی مل جاتے ہیں، قصص انبیاء کے نام سے بھی کتابیں مل جاتی ہیں، اور ہر نیک عمل کے فضائل کے لیے بھی کتابیں مل جاتی ہیں۔ تو پھر جتنا ٹائم ملے اس میں کتابیں پڑھنے کی کوشش کرو، فرائض اللہ کی کوشش کرو، اور نماز کی خصوصی طور پہ پابندی کریں۔ کہتے جی کہ ٹی وی پر جب دعا ہو رہی ہوتی ہے، بھئی اصل بات یہ ہے کہ دعا ہے، قرآن ہے، کوئی خیر کی بات آ رہی ہے، آدمی سن سکتا ہے اور دل میں اس کے اثرات بھی آ سکتے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں بیٹھ کے دعا کرتے رہیں، معنی یہ ہوتا ہے کہ جب سن رہے ہو تم بھی اپنے دل میں اسی دعا کو دہراتے رہو تاکہ وہ الفاظ صحیح یاد ہوں، اور وہ جو ایک منظر ہوتا ہے اس سے بھی دل پہ ایک اثر ہوتا ہے، ایک کشش ہوتی ہے۔ تو بہرحال سننا کوئی حرج نہیں، کوئی اچھی بات ہے تو اس کا سننا جائز ہے۔ قرآن شریف ہے، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، بڑے بڑے علماء کے خطاب ہیں، بڑے بڑے علماء کے مناظرین اسلام کے مناظرے ہیں، استدلالات ہیں۔ اسی طرح اب تو ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں، اگر آدمی خیر ڈھونڈنا چاہے تو خیر بھی بہت ہے لیکن شر بھی بہت۔ گاؤں میں مچھلی کی بارش ہوئی ہے، اللہ کو پتہ، یہ مجھے کیا پتا۔ یا تمہیں مچھلی کا شوق ہوگا، بارش بھی تمہیں مچھلی کی نظر آ رہی ہے، یا طوفان آتے ہیں تو پانی باہر پھینک دیتا ہے مچھلیوں کو، بس بارش ہو گئی ہے۔ میرے بچے پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اللہ آپ کو اولاد صالحہ، اولاد نرینہ اور طول العمر عطا فرمائے۔ بہرحال میرے بھائی یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، جس کو جتنا دن زندگی دے، جتنا دن دنیا میں رکھے نہ رکھے، بہرحال آپ مسلمان ہر حال میں فائدے میں۔ جس مسلمان کو اللہ نے بچہ دیا اور پھر لے لیا، فوت ہو گیا، وہ اس نے صبر کیا، تو اس کی وجہ سے قیامت میں وہ معصوم بچے جو ہیں اپنے والدین کی شفاعت کریں، تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ قیامت کا جب میدان ہوگا اور لوگ پیاس میں کھڑے ہوں گے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا وہ پانی لے کر بھاگ رہے ہوں، تو ہر آدمی ان سے کہے گا بیٹا پانی ہمیں دو گا، نہیں میں اپنے ماں باپ کو دوں گا، تمہیں کیوں دوں۔ تو بہرحال یعنی یہ تمہارے لیے اچھی بات ہے، وقتی صدمہ تو آدمی کو ضرور ہوتا ہے، کون ہے جو اولاد کی موت پہ صدمہ نہ ہو، لیکن مومن کا کام پھر یہی ہے نا کہ ہر حال میں راضی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے بی بی زینب، ان کا بیٹا اس کا نام بھی ابراہیم تھا،
ان نزع کے وقت میں حضور نے گود میں لیا ہوا ہے اور بچے کی سانس اکھڑ رہی ہے، اب بالکل موت کی گھڑی ہے، اور حضور فرما رہے ہیں اور آنسو بھی بہ رہے ہیں کہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے میرے بیٹے ابراہیم ہم تیری جدائی میں اداس بیٹھے ہیں، لیکن لا نقول الا کما یحب ربنا ویرضی، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی کلمہ ایسا نہیں نکالیں گے مگر وہ جس پہ اللہ راضی ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو صالح اور نیک طول العمر اولاد عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ زندگی میں جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں، بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ جو نمازیں قضا ہو گئیں ان کے لیے توبہ کافی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ بھی کرے اور قضا نمازیں بھی پڑھے۔ ان ائمہ کا استدلال یہ ہے کہ کبیرہ گناہ جو ہے، بڑے سے بڑا گناہ کبیرہ جو ہے توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، جب توبہ کر لی گویا معاف ہو گئے، اور حقوق اللہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان کی دلیل یاد رکھیں یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی نے گناہ کیا لیکن حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے، حقوق العباد تو معاف نہیں ہوتا نا، وہ تو ادا کرنا پڑتا ہے۔ بندوں کا حق تو اللہ معاف نہیں کرتے، وہ تو دینا پڑتا ہے۔ اللہ کا حق جو ہے اللہ توبہ سے معاف کر دیتے ہیں اگر آدمی سچی توبہ کرے شرائط کے ساتھ۔ تو ان کی دلیل یہ ہے کہ بھئی جب بندے نے توبہ کر لی تو گناہ معاف ہو گئے، بات ختم۔ لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، توبہ بھی کرے اور نماز قضا بھی کرے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی نماز قضا ہو گئی، حضور بھی سو گئے، حضرت بلال بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے، اٹھے صبح کو، اس وقت جب سورج نکل آیا تو اب حضور فرماتے تھے بھی توبہ کر دو، لیکن حضور نے نماز قضا کی، نماز قضا کی۔ حالانکہ یہ نماز تو آمدن بھی حضور نے نہیں چھوڑی، نیند آ گئی، اور نیند میں جو نماز چھوٹ جائے گناہ بھی نہیں ہوتا، کیوں بندے کے اپنے ہاتھ میں تھوڑے ہو، تو نیند میں آ گیا بیچارہ، لیکن حضور نے نماز قضا کی۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الاحزاب یعنی غزوہ خندق کے موقع پر جب مدینہ منورہ کے ارد گرد ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو گئے، تمام قبائل مل کے چڑھائی کر کے مدینے پہ آ گئے، حضور نے خندق کھودی مدینے کی حفاظت کے لیے، اس وقت بھی حضور کی 4 نمازیں قضا ہو گئی، لیکن حضور پاک نے باقاعدہ وہ جماعتیں جو تھیں نمازیں جو قضا ہو گئی تھیں باقاعدہ جماعت کے ساتھ ترتیب سے ادا کی، کہ جیسے قضا ہوئی اسی طرح حضور پاک نے جماعت کے ساتھ پڑھی۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھی اگر صرف توبہ ہی کافی ہے، استغفار ہی کافی ہے، تو پھر تو اللہ کے نبی بھی قضا نہ کرتے۔ لیکن یاد یہ رکھیں کہ بہرحال ایک تو ہے کہ آدمی کو اللہ توفیق دے تو اس کو پتا ہے کہ میری عمر مثلا اس وقت 60 سال ہے، میں بالغ ہوا 15 سال میں مثال، تو 15 سال 60 سے نکال لیں، باقی جو بچے تو میں تقریباً کتنا عرصہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی، تو آدمی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھنا روز کی کتنی نمازیں ہیں؟ 5، مہینے کی کتنی ہوگی؟ 150، اور سال کی گننے کے کتنی ہو جائیں گی؟ تقریباً 1800۔ تو اب 10 سال کی ہیں تو اندازہ ہو گیا نا ایک کہ ہماری کل نمازیں مثلا 2000 ہیں، 3000 ہیں، 4000۔ اب یہ ہے کہ وہ نیت کر کے نفلیں پڑھنا چھوڑ دے، جتنا ٹائم نفل کو دیتا ہے اتنی قضا نمازیں پڑھتا ہے۔ ایک تو اس کو قضا فرض کا ثواب ملے گا جو لازمی بات ہے کہ سنت اور نفل سے زیادہ ہوگا، اور دوسرا مثلا ایک دن میں اس نے 5 نمازیں 10 نمازیں 5 نمازیں 10 نمازیں قضا پڑھ لی تو اللہ کی رحمت سے سال 2 سال کے اندر وہ اپنی ادائیگی کر لے گا، اور نماز پڑھنے کا فائدہ ہی فائدہ۔ اچھا، اگر 1 منٹ کی بات یہ ہے کہ مثلا قیامت والے دن تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ بھی ایک امام کہتا ہے قضا پڑھنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، اور ایک امام کہتے ہیں نہیں قضا پڑھنے کی ہر حال میں ضرورت ہے۔
قیامت میں تو فیصلہ ہو جائے گا نا کہ بھئی ان دو میں حق جو ہے وہ کیا ہے۔ اچھا اگر فیصلہ ہو گیا کہ نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو جس نے پڑھی ہیں وہ نفل بن جائیں گے، کوئی ضائع تو نہیں جائیں گے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی کی نیکی کو ضائع تو نہیں کرتا، تو اتنی نفلیں تمہیں مل گئیں۔ اچھا اگر فیصلہ ہو گیا کہ قضا پڑھنا ضروری ہے اور تم نے نہیں پڑھی، پھر کیا کرو گے؟ ٹھنڈے دل سے سوچا کریں کہ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسی فہم دی تھی کہ امام شافعی جیسا بندہ کہتا ہے کہ الخلق کلہم عیال فی الفقہ لابی حنیفہ، کہ اگر وہ کہتے ہیں ایمان کی داری سے بات کرو تو ساری مخلوق ایسے معلوم ہوتی ہے کہ امام صاحب کے سامنے فقہ میں تو بچے ہیں۔ اتنا اللہ نے ان کو فہم دیا تھا۔ ویسے ہم تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں، اللہ ہمیں بے ادبی سے بچائے، اللہ ہمیں گستاخی سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ہم ان کے اقوال کی نفی نہیں کرتے، لیکن اللہ نے عقل تو دیا ہے نا کہ دیکھیں دلیل کس کی قوی ہے، کس کی دلیل راجح ہے۔ بہرحال ہر فرض نماز کے بعد جو ہمارے ہاں دعا مانگنے کا رواج ہے یہ حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک رواج بن گیا ہے نا کہ ہر نماز کے بعد امام ہاتھ اٹھائیں، سب ہاتھ اٹھائیں، زور سے دعا مانگیں، آمین کہیں، اور بعد میں تو تین دفعہ دعا ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ثابت نہیں ہے، دعا تو ثابت ہے لیکن ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا کرنا ثابت نہیں۔ مختلف حدیثوں میں ملتا ہے ثبوت، مثلاً بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ پہلی امتیں 72 فرقہ بن گئیں، میری امت جو ہے 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سارے فرقے جہنمی ہوں گے مگر ایک۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ ایک کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا الا ما انا علیہ والجماعہ، جس میں میں ہوں اور جماعت ہے، اسی لیے آپ اہل سنت والجماعہ ہیں۔ تو بہرحال جماعت کی فضیلت، اسی طرح دعاؤں کی فضیلت، اسی طرح دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے حدیثوں میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب میرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ بندے کے ہاتھ خالی کیسے تھے۔ اب یہ کشکول لے کے میرے پاس کھڑا ہے بھیک مانگنے کا، تو کچھ تو ڈال دو نا میں اس میں رحمت کے لیے۔ تو اس لیے آپ جھگڑوں میں نہ پڑیں، کبھی مانگ لیا کبھی نہ مانگا، نہ ضد کریں اور نہ اناد کریں اور نہ تفرقہ کریں۔ ضد بھی نہ کریں کہ بالکل نہیں مانگنی، اور یہ بھی نہیں کہ ہر نماز کے بعد مانگنی اور 3 دفعہ مانگنی، اور جو نہ مانگے وہ اہل سنت ہی نہیں۔ نعوذ باللہ، یعنی جو بدعت کرے وہ تو اہل سنت ہے، اور جو سنت میں چلے وہ اہل سنت نہیں ہے۔ تو اس لیے ضد نہ کیا کریں، کبھی ہاتھ اٹھا لیا کبھی نہ اٹھایا، کبھی مانگ لیا کبھی نہ مانگا، کبھی انفرادی طور پہ مانگ لیا کبھی سنتوں کے بعد مانگ لیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے جی کہ نیا صفا مروا جو بنا ہے اس میں صفا مروا دوڑنے کا کیا حکم ہے؟ اللہ عالم، ابھی تک علماء کا فتویٰ میں نے نہیں پڑھا ہے۔ بہر صورت بات یہ ہے کہ اصل حکم ہے کہ ہم صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑیں۔ اگر تو یہ پہاڑ آگے چلا گیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں، تو بہرحال یہ بات آ جائے گی، لیکن الحمدللہ پہلے تحقیق کی ہوگی انہوں نے، ایسے تو نہیں بنائیں گے نا، آخر ان کے پاس علماء ہیں، وسائل ہیں۔ عورت قاضی بن سکتی ہے، بعض علماء کہتے ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ کسی امر پہ حاکم نہیں بن سکتی ہے۔ بعض لوگوں نے قضا کی اجازت دی ہے کہ عورتوں کے بھی تو جھگڑے آتے ہیں نا، ان کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو بہرحال یہ ہے کہ کوشش یہی کریں کہ جس طرح
اگر عورتوں کی قضا، اب دیکھیں نا حضور نے کہیں ابھی موسیٰ اشعری کو بھیجا، کہیں معاذ بن جبل کو بھیجا، کہیں کسی صحابی کو بھیجا، کبھی کہیں کسی صحابی کو بھیجا، لیکن حضور نے کبھی بی بی فاطمہ، بی بی عائشہ، اپنی ان کو کسی کو تو نہیں قاضی بنا کے بھیجا، نہ حاکم بنا کے بھیجا، نہ اولی الامر بنا کے بھیجا، نہ بادشاہ بنا کے بھیجا، نہ مسجد کا امام بنا کے بھیجا۔ تو راجح قول یہی ہے کہ احتیاط کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المطلوبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء نافيا، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔